اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ چہارم، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کس طرح ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دورہ گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دورے میں بھی حضرت علی کو خاص حیثیت اور مرتبہ حاصل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان سے مشورہ کرتے تھے اور اطمینان کا اظہار کرتے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دورہ خلافت میں حضرت علی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ فتح بیت اللہ کی یادگار اور تاریخی موقع پر جب سلطان روم کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فرقین کے مابین معاہدہ کے موقع پر مسلمانوں کے خلیفہ خود بیت اللہ آئیں، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابرین صحابہ کرام سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو ان سب کی رائے دریافت کی۔ اس موقع پر بعض حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، آپ کو وہاں جانا نہیں چاہیے تاکہ رومیوں کو یہ احساس ہو کہ ہم مسلمان ان کا ہر مطالبہ تسلیم کرنا ضروری نہیں سمجھتے، اور یوں ان پر ہماری مزید ہیبت قائم ہو جائے گی۔ جبکہ حضرت علی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ کو وہاں جانا چاہیے تاکہ اس طرح فرقین کے مابین ایسگالی اور باہمی اعتماد و اطمینان کے جذبے پروان چڑھ سکیں۔ حضرت عمر نے اسی رائے کو پسند کرتے ہوئے بیت اللہ خود جانے کا فیصلہ فرمایا اور مدینے سے اپنے اس غیر موجودگی کے موقع پر حضرت علی کو ہی اپنا نائب اور جانشین مقرر کیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قاتلانہ حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے، تب اپنی شہادت سے قبل آپ نے اپنی جانشین کے طور پر جن 6 افراد کے نام تجویز کیے تھے، یہ وصیت تھی کہ انہی 6 افراد باہمی مشاورات کے بعد 3 دن کے اندر آپس میں ہی کسی کو خلافت پر منتخب کر لیں۔ انہی 6 افراد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اسی طرح خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے دورے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مرتبہ اور خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان مختلف دینی انتظامی امور میں ہمیشہ حضرت علی سے مشورہ کرتے رہے، جبکہ حضرت علی بھی ہمیشہ ان کی معاونت کرتے رہے۔ خصوصی باغیوں نے جب شورشہ برپا کی، اس نازک ترین موقع پر حضرت علی ہی بار بار مختلف تدابیر کے ذریعے ان باغیوں کو سمجھانے بجھانے اور معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان دنوں حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل حضرت عثمان کے گھر کی نگرانی پر مقرر کر رکھا تاکہ دشمن کوئی موقع پا کر گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ان دونوں جلیل القدر صحابیات میں بہت محبت تھی اور آپس میں یہ ہمیشہ شیر و شکر کی مانند تھے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے طویل محاصرے کے بعد آخر جب انہیں نہایت بیداری کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور یہ المناک خبر حضرت علی تک پہنچی تو آپ حیرت زدہ رہ گئے اور انتہائی رنج و غم میں دل گرفتار ہو گیا، حتیٰ کہ شدید غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ باقی تمام صحابہ کرام کی طرح یہ خبر ان کے لیے بھی غیر متوقع تھی۔ دراصل اس بغاوت اور فتنے کے موقع پر ان سبھی حضرات کا یہی حال تھا کہ یہ وقتی معاملہ ہے، کیونکہ دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے یہ باغی کچھ عرصے بعد تنگ آ کر خود ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ ان باغیوں کی سرکوبی کی غرض سے بعض دور دراز کے علاقے سے اسلامی لشکر کی مدینہ کی جانب روانگی کی خبر بھی موصل ہو رہی تھی، لہٰذا ان تمام حضرات کا یہی حال تھا کہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی مناسب حل ضرور نکالا جائے، یا زیادہ سے زیادہ یہ اس فتنے کی آگ کو بجھانے کی غرض سے حضرت عثمان خود ہی منصب خلافت سے دستباری اختیار کر لے، کیونکہ باغیوں کا محض یہی مطالبہ تھا۔ جان لینے یا دینے کا تو کوئی خاص معاملہ ہی نہیں تھا، لیکن اب جو کچھ ہوگا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناحق قتل، اور وہ بھی اس قدر بے دردی سے، اس قدر وحشیانہ انداز میں، تو یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس غیر متوقع ظلم و زیادتی کی وجہ سے دیگر تمام صحابہ اکرام کی مانند حضرت علی بھی انتہائی صدمے اور رنج غم کی کیفیت سے دوچار تھے۔
خلیفہ سوم امیر المومنین ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اس المناک واقعے کے بعد ایک اہم ترین معاملہ یہ درپیش تھا کہ منصب خلافت کی ذمہ داری اب کون سنبھالے گا۔ ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں یہ بات روز روشن کی طرح عین تھی کہ حضرت علی سے بڑھ کر کوئی اس منصبے کا حل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ لوگوں نے بار بار حضرت علی کے سامنے اس بات کا مطالبہ کیا اور اصرار کیا، آپ یہ منصب خلافت سنبھال لیجیے۔ حضرت علی ہر بار یہی جواب دیتے رہے کہ ہماری خلافت شہید کر دی گئی ہے اور میں اس کی جگہ منصب خلافت سنبھال کر بیٹھ جاؤں، مجھے ایسا کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی نے کہا، لہٰذا کسی اور کو تلاش کرو۔ لوگوں کی طرف سے اصرار، جبکہ حضرت علی کی طرف سے معذرت اور انکار۔ چنانچہ چند روز یہی سلسلہ جاری رہا۔ آخر مہاجرین انصاری میں سے کچھ افراد پر مشتمل حضرات نے حضرت علی سے ملاقات کی اور انہیں منصب خلافت سنبھالنے پر آمادہ کیے۔ تب آپ نے ان کی بات کو رد نہ کیا اور اسی طرح خلافت سنبھالنے پر آمادہ ہو گئے۔ اور یوں سن 35 ہجری میں ماہ ذی الحج کے آخری دنوں میں مدینہ منورہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ شاہ حرم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی۔